تم جو مصلحت کی کوٹھڑی میں چھپ کے بیٹھے ہو، یہ کیسا خوف کیوں کر خوف ہے، تم کس سے ڈرتے ہو؟ مجھے بتلاؤ پھر کس منہ سے ان کا کلمہ پڑھتے ہو؟ مجھ میں شرم ہے لمحہ ہے دیکھو یہ تو عبرت کا، بتاؤ کھل کے میں ہوں پاس باغت میں نبوت کا۔ بانی دارالعلوم دیوبند کی یہ عبارت چیخ چیخ کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ انصاف سے دیکھیں تو شیعہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ان جیسے مدعیان اسلام کے ہوتے ہوئے باقی کسی دشمن دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ آپ کے نام پیغام ہے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس سے ہٹ کر مفتی محمود بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے میدان میں آئے۔ اب ختم نبوت کا انکار کرنے والا، ختم نبوت کا منکر، وہ کوئی بھی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ شیعہ ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور فرقہ بھی ہے، اگر وہ ختم نبوت کا انکار کرے گا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، تو ختم نبوت والے صحابہ اکرام کے نوکر میدان میں آئیں گے۔ جس طرح قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، بیعین ہی اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر جو ہے وہ شیعہ ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کوئی ہمیں کہے کہ یہ آج کل کے جو بچے ہیں یہ ہمیں باتیں بتا رہے۔ 30 کے قریب ہمارے اکابر جو پہلے گزر گئے اور جو قریب میں گزرے ہیں، ان کے اس پر فتویٰ جات اور عبارات موجود ہیں کہ شیعہ جو ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے، ان کا عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اب ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح قادیانیوں کے خلاف میدان میں اترے، تو بیعین ہی اسی طرح ہم ختم نبوت کے جو منکرین ہیں شیعہ، تو ان کے خلاف بھی ہم میدان میں اتریں، کیونکہ ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم کسی ایک فرقے کا تحفظ نہیں کر رہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا تو پھر کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ آپس میں الجھن نہیں ہوگی۔ ہوا کیا کہ ساجد نقوی جو ختم نبوت کے اجلاس میں جو آیا ہوا تھا، تو جب اس سے معاویہ اعظم صاحب نے سوال کیا کہ آپ تو خود ختم نبوت کے منکر ہو، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہاں پر پھر جو بعد میں ہوا وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ کتنا ان کو ذلیل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے ہمارے مہمان کی بے کرامی کی ہے، اور آج تک اس جماعت سے بائیکاٹ ہے۔ کسی بھی ختم نبوت کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ان کو، ان جماعت والوں کو نہیں بلایا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ ساجد نقوی کی توہین کر دی جو خود ختم نبوت کا منکر ہے۔ دیکھیں میں جو بات کروں گا باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ کروں گا، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30 کے قریب ہمارے پاس اکابر کے فتویٰ جات اس پر موجود ہیں کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کا منکر ہے۔ باقی سب کو چھوڑو، میں آج آپ کے سامنے صرف بانی دارالعلوم دیوبند حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اجوبہ اربعین، اس سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیعہ ختم نبوت کا کیسے منکر ہے، اور وہ شاہین ختم نبوت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ کیا آیا ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، یا کہ ہم کسی ایک فرقے کے خلاف ہیں؟ کیونکہ ختم نبوت کا دفاع کرنا اور چیز ہے اور ایک فرقے کے خلاف کام کرنا اور چیز ہے۔ آج ہم میدان میں ہیں، صحابہ کرام کی کوئی بھی توہین کرے، کوئی بھی گستاخی کرے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں میدان میں، وہ شیعہ ہو تب، وہ قادیانی ہو تب، وہ سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، لیکن ہم میدان میں اس کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ ہم کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، چاہے مقابلے میں کوئی بھی آئے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنوں کو تو دور کر دیا ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی وجہ سے، کہ
کہ جو ساجد نقوی علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں حضرت ابو بکر ان خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتا، اور ساجد نقوی عقیدہ امامت کا حامل ہے، جو عقیدہ باقی شیعوں کا ہے وہی عقیدہ اسی ساجد نقوی کا ہے، ورنہ نہیں تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں آپ اس کو میرے سامنے بٹھاؤ، خود بٹھاؤ اس کو، اگر میں ان کی کتابوں سے ان کا عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہ دکھاؤں ان کی عقیدہ امامت کی صورت میں، تو جو سزا آپ دیں وہ ہمیں منظور ہے، لیکن اگر آپ خود ختم نبوت کے منکرین کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور جو اپنے ہیں جو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظین کی محافظ ہیں، ان کو آپ اپنے آپ سے دور کریں، اس لیے کہ آپ کے مہمان کی بے کرامی کر دی اور خود دوسروں کے قدموں میں جا کر پڑ جائیں، اور ہمیں پھر یہ درس دیا جائے کہ ختم نبوت کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بالکل کوئی انکار نہیں کہ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے جس طرح ہمارے امام اہل سنت کا نعرہ ہے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو ختم نبوت پہ بھی جو کام کر رہا ہے ہم اس کے نوکر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے در پہ جاؤ اور جو خود آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ دور کرو، اور جو ہے وہ ساجد نقوی کی توہین پر جو ہے اپنوں سے دور ہو جاؤ، اور شیعوں سے جو ہے وہ یاریاں پالو۔ یہ اجوبہ 40 میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 193 پر حوالے اور بھی بہت ہیں، لیکن میں آج آپ کو صرف اپنا پیغام نہیں بلکہ بانی دارالعلوم دیوبند کا پیغام سنا رہا ہوں کہ کیا شیعہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو آپ نے کتاب لکھی جو درجہ سابعہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر خود آپ نے قاضی ایاز رحم اللہ کا حوالہ نقل کیا، حوالہ نقل کرتے ہوئے آپ نے وہاں پر وہ لکھا عبارت کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ نہ کرے، لفظوں سے زبان سے نہ کہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ کرے، لیکن اگر وہ اپنی طرف وحی کے نزول کا جو ہے وہ داعی ہے کہ مدعی ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تب بھی وہ کافر ہے۔ اگر شیعہ کے 12 امام یہ بات نہ بھی کہیں، شیعہ 12 اماموں کے بارے میں وحی کے نزول کے قائل ہیں، ان کی معصومیت کے قائل ہیں، ان کے منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ختم نبوت کا انکار ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ ختم نبوت کے منکر کیوں نہیں؟ بہرحال مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہاں پر انہوں نے شیعوں کے سوالات کے جوابات دیے اس کتاب کے اندر، تو ایک سوال امامت و خلافت کا نبوت پر قیاس مال فارق ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعد مرتبہ نبوت کے خلافت و امامت کا مرتبہ ہے۔ یہ شیعہ کی وہ بات نقل کر رہے ہیں کہ جس طرح خلقت اپنی طرف سے رسول نبی نہیں بنا سکتی، اسی طرح امام و خلیفہ بھی نہیں بنا سکتی، خدا خیر کرے۔ یہاں سے آگے جواب دے رہے ہیں شیعہ کو کہ خدا خیر کرے کہ شاید اسی قیاس کے موافق حضرات شیعہ بھی کہنے لگیں کہ خلیفہ نبی بھی اور رسول ہی ہونا چاہیے، یعنی جو خلیفہ ہوگا وہ نبی بھی ہوگا رسول بھی ہوگا۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب لکھ رہے ہیں، اور آگے کیا لکھا، اور انصاف سے دیکھیو تو یہ کام آپ کر چکے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مجھے ہم سب کو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کو نبی اور رسول بھی ہونا چاہیے، اور آگے کہتے ہیں کہ اگر انصاف سے دیکھیں تو یہ کام آپ ہی کر چکے، کیونکہ حضرات ائمہ کو دربارہ نسخ و تبدیل احکام شرعی مجاز و مختار کہنے کے سوا اس کے اور کیا معنی ہیں؟ یعنی اپنے اماموں کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ نسخ بھی کر سکتے ہیں، احکام کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ان پر وہی باقی جتنے بھی ان شیعوں کے اماموں کے بارے میں عقائد ہیں، کہ اس کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ حضرات ائمہ کو بھی مرتبہ نبوت حاصل ہے۔ مرحبا جناب ختمی و آپ کی خاتمیت بلا سے باطل ہو جائے، مگر اپنے قیاس فاسد میں ذرا خلل نہ آئے، یعنی آپ اپنے قیاس پر باقی رہیں، شیعوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق آ رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے لکھیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں، ایسے مدعیان اسلام کے ہوتے ہوئے، یعنی یہ شیعوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام تو ہمارا اصل اسلام ہمارے پاس ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں
کہ ایسے مدعیان اسلام کے ہوتے کفار دشمنان دین کو کون پوچھتا ہے؟ یعنی عجیب بات ہے کہ جو شخص کھلم کھلا کہے میں دین کا دشمن ہوں، میں کافر ہوں۔ حضرت قاسم نانوتوی صاحب فرما رہے ہیں کہ شیعوں جیسے لوگ جن کے یہ عقائد ہیں، جب ان جیسے مدعیان اسلام موجود ہیں تو پھر ان کا کیا ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بڑا کافر کن کو سمجھتے ہیں، شیعہ کو یا دوسروں کو؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے صرف ایک حوالہ رکھا جس کے اندر بانی دارالعلوم دیوبند کی یہ عبارت چیخ چیخ کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ انصاف سے دیکھیں تو شیعہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ان جیسے مدعیان اسلام کے ہوتے ہوئے باقی کسی دشمن دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ آپ کے نام پیغام ہے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس سے ہٹ کر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس حضرت علامہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ، ان دونوں سے ایک کتاب لکھوائی، پھر اس کو آگے پیش کیا۔ اور وہ کتاب کون سی ہے کہ قادیانی فتنہ اور امت مسلمہ کا موقف۔ اس کتاب کو آپ سامنے رکھیں، میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں اس کتاب کے اندر جو عقائد لکھے ہیں ان دونوں حضرات نے، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ نے اور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے، وہ عقائد وہاں پر انہوں نے اگر 2 حوالے دیے ہیں تو ہم اس پر 10 دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہوں نے وہاں پر 10 حوالے قادیانیوں کی کتابوں سے دیے ہیں تو ہم شیعوں کی کتابوں سے 20 حوالے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر قادیانی ان عقائد کا متحمل ہو کر کافر ہو سکتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، تو شیعہ جو ان سے بڑھ کر 12 اماموں کو جو ہے وہ مان رہا ہے، وہ تو ایک مرزے کو مان رہے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے بعد 12 کو مان رہے ہیں۔ اور صرف نبی نہیں، آپ مرزے کو تو نبی مانا نا قادیانیوں نے، یہ صرف نبی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ انبیاء سے اونچا ہے، انبیاء سے افضل ہے۔ تو اس سے آگے تو اور کوئی بھی ایسی بات یا ہمارے پاس ایسی کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ کو بتائیں کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ ہمارے مہمان کی بے کرامی ہو گئی، تو یہ آپ دیکھ لیں بانی دارالعلوم دیوبند کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اب آپ کی نظر میں جیسے قادیانی آپ کے مہمان نہیں ہو سکتے، آپ اس کے میزبان، تو اسی طرح ساجد نقوی بھی آپ کا مہمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سب سے بڑا ختم نبوت کا ڈاکو اور ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک اور مفتی صاحب جو بڑے خوش آمدی ہیں، لوگوں کی خوش آمد کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کو بھی میں نے انہی چیزوں پر وہ گول مول کر رہے تھے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں۔ 19 منٹ کے کلپ کے اندر میں نے ان کو اکابر کے حوالہ جات سنائے اور ان کو میں نے کہا کہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، اور میں نے وہاں پر ان کے اپنے پرانے کلپ جو خود وہ کہتے تھے کہ شیعہ 12 گنا بڑھ کے کافر ہے، اور آج وہ آئے بائیں شائع کرتے ہیں، ابھی تک اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ مطلب یہ جب جواب نہیں آیا یا تو مانو کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوگی، یا پھر ہماری اصلاح کرو کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایسے نہیں لکھا، تاکہ ہمیں بھی اس کا کچھ پتہ چلے۔ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم راہ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ لبیک لبیک